بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں سلمہ امتیاز آپ کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہوں۔ ہمارے گاؤں کے بہت ہی معزز بزرگ دادو مظہر شاہ کے ساتھ موجود ہوں۔ وہ ہمارے گاؤں میں قدیم زمانے میں حالات کیا تھے، لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور کھانے پینے میں کیا استعمال کرتے تھے، اس حوالے سے آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ Avada do yar zamana uno besen bilum uno guik besen bila ya no uno umurite sen. Ya umur والدي أكثر شنو دنبلا Guik. جاي يعني مظهر خان يعني مظهر خان بلا. اچھا، یہ دادا کہہ رہے ہیں میری عمر جو ہے 86 سال ہے اور میرا نام مظہر خان ہے۔ Avada do yar zamana لوگ اپنی زندگی سی اوی موبیلٹ ارچام غربت بلوما شچر بلٹ شچام یولس گٹو بلٹ یولجام اوچی بلٹ تچام. يا ده زمانات يبلم ك بوت يعني يعني غربات بلوم يعني بالکل بس دا. كابين وي مؤدب بس عند غوري متى يول تريشوم بالکل دادا. يول تريشوم مين مثلوا يعني بسم الله لا غايت متى إذا تصورتهم يعني دوام سجوم بالکل دادا. دسون إن إيكا يول قاري شايشوم بود يعني بود غريب بلوم يعني وطن شو صار شباب ميتي بس يعني التجر بين ميتي دانتي يجيبين شان ميجتوم تيلت ميتي دغالي ميجتوم بالکل. غالي ميجتوم تيسي بام كا وزو بوبو واشي ميكي شان ولجسا بالکل دادا. كابو واشي ميكي اول دانتي يجيبي بالکل دادا. دا قرر يعني ميونو واشي ميكي شكاركم ويبام. اچھا، یہ اچھا دادا جو تک یہ دادا ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے قدیم زمانے میں اس گاؤں میں بہت غربت تھی، نہ کوئی تعلیم کا شعور، نہ کوئی صحیح طرح کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے پاؤں میں اور کپڑے نہیں تھے، ایسے خالی پاؤں چلتے تھے جو پاؤں میں کانٹے چپ جاتے تھے، کبھی پتھروں کے ساتھ لگ کے پاؤں زخم ہو جاتے تھے، اور کھیتوں میں ہمارے دادا بزرگ جو ہیں وہ کھیتوں میں تھوڑا گندم کاشت کرتے تھے، ان کو گرائنڈ کر کے آٹا تیار کرتے تھے۔ اس آٹے کو ہمارا جو ٹریڈیشنل نام ہے ساور کہتے ہیں، جو ہم آٹا جس میں ڈالتے ہیں لائک صندوق، اس کو ساور اس زمانے میں کہتے تھے۔ اس ساور میں آٹا رکھتے تھے ڈرائی کر کے گندم، اور اس ساور سے پورے سال کے لیے وہیں آٹا پورے سال کے لیے پورے ہوتے تھے۔ جو خاتون کھانا روٹی بنانے کے لیے وہ آٹا لانے جاتی تھی اس ساور پر، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ آٹا لاتی تھی تاکہ اس آٹے پہ برکت ہو اور وہ آٹا پورے سال کے لیے اس سے زندگی گزار سکے۔ بتا دو. اتين ومن باس يمين بتوم شلجين وخاكين بسم الله لا يجيبهم دا يتي بركات بس يجيلهم بالکل دادو. يعني بركات نباس إن باس إيكا هالكم جوني بتوم بالکل دادو. تيلت إيكا عمر يعني تصال توكلو إيكا داوهم براشوم بدا. بنتن دا هولم خاتم دا الخاتم بس جوا سنتين تيلت أويمو بباتران ببيان بالکل. بچموسن بداود و نتن يعني تلت عمر يعني عمر زندگی بسر کرچم. قطون دغاي بتوم دغانو مالي تميزوم زدي يعني كاكاو بس الشباب بالکل. يعني كاكاو نفيشن باس تلت بيت يعني خروج يجيبين يعني باس يعني خروج نكين ميك دالجان ميبين بالکل. منو مارتي شباب ك ساسة فولا مسمار قطون جيوسين فوت حق تمار إذا خروج دويري نين إذا تهم تلون دواشين كاكش منو مار كنا رامي جم رام منو مار إذا دويري وشكر منو مار شير خاجة جيم فوت خاجة مار إذا بارتا تمار إذا وشري بما نقول تهذا تبوتي أنا غريبي بدون صابونا بس كابين بالکل. يعني خاولو بورنوسي هيكون بولومي يعني إذا أوريك ما بيسوي كول كاتون خلاص نتاني كول باشي با نو باشي دا بدل البسكو ما يبيسوي دا ما نيجي هقوم يعني تتشابه تيجي جورا يعني كاتون يعني دواي بيسوي بالکل. تاني تبوت يعني غريبي بيسوي. اچھا.
اور یہ دادا کہہ رہے ہیں بالکل ویورز کہ اس زمانے میں کھانے پینے کی چیزوں کی بہت غربت تھی، قلت تھی، اس وجہ سے یہ جو ایپریکوٹ جوس جو ہے خوبانی کا جوس نکال کے پیتے تھے، اور بھرو جس کو کہتے ہیں، جس سے میں لوکل فوڈ بناتی ہوں، جو کا آٹا جیسے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ کھا کے جوس کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ اس ٹائم کپڑے دھونے کے لیے بالکل صابن نہیں تھے کہہ رہے ہیں، اور سر میں جوئے پڑتے تھے۔ جب کپڑے بہت گندے ہوتے تھے تو ہمارے نیچے ایک دریا کے پاس ہاٹ سپرنگ نام کا ایک جگہ ہے، میں کبھی اگلے ویڈیو میں وہاں کا وزٹ ضرور کراؤں گی ویورز۔ وہاں سے جو ہے ہمارے خواتین لے جا کے کپڑے دھوتے تھے۔ بھور جس کو کہتے ہیں، کوئی مٹی ہے وائٹ کلر کے، اسی مٹی لگا کے وہاں یہاں کے خواتین اس بھور سے اپنے کپڑے دھوتے تھے، اور ایسے ہی کپڑے ہمارے دادا کے رہیں کہ ہم ایسے گیلے کپڑے واپس پہنتے تھے، کیونکہ دوبارہ پہننے کے لیے ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، بہت غربت تھی۔ آباداد بس تین من بس تین بس تعلیم میں بے بلمداد و تعلیم حوالات تعلیم بس کے پین زمانہ تھم میں بام، یعنی زمانہ تھم میں بام، انہیں تھم حکومت ہے، انہیں حکومت میں یعنی وہ سر چبام تو تعلیم تھم اوڑے میں بلوم اتنے ہوں بروش والے اتنے جاری آئی چم، بالکل اتنے جاری آئی تم یعنی بس آئی چم سن مار دا زمیندار دا اوے سبق کتا نمار دا می ہم یا کچھ سنبھالے کرنا چم سے بادشاہت یعنی اتنے وہ اوغم میں بلوم دا اوے سلام آنیچ من تیلر تعلیم یعنی ایو چم ایو تم تیلر بوت یعنی غربت بلوم تعلیم بس کا پین یعنی بات ہے ذات بم بس یعنی بالکل، اور انہیں داد توالت کا من نامہ آتا نہیں تیلر تے مارکر تولد نسنی نہیں یعنی بزرگان بم انہیں علیابات التھم و نسل بلوم یعنی گری خان نسن تھم و بم انہیں سبق یعنی بلوم انہیں اوغت بم چھانگ دو شم چھانگ دو تو نہیں کہ حال چھوٹ نوتا نہیں تیلر تے سبق ہوتا ہے یعنی سبق ہوگا تھا بام علیابات الاشمت النس بام کل می مصابات یعنی دا توالد بم یعنی دا تولد بام۔ اس زمانے میں تعلیم کا کوئی بالکل بھی کانسیپٹ نہیں تھا، شعور نہیں تھا، کیونکہ سارے زمیندار تھے، بیٹ بکریاں چرواتے تھے، ان کا کوئی شعور نہیں تھا۔ اس زمانے میں بالکل بادشاہ جو ہے، بادشاہ یہاں بادشاہت کرتے تھے، اس ہنزہ کی ان کی رائج ہوئے تھے، اور اس زمانے میں بادشاہ جو حکومت کرتے تھے وہ ان بروشوں کہتے ہیں، جو دوسرے ہم جو لوگ ہیں ان کو تعلیم کا شعور نہیں دیتے تھے، تاکہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ہمارے بادشاہت کے اس مقام پہ نہ پہنچے۔ جو ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ جو بالکل وفات پا گئے ہیں، دادو توالد شاہ ماسٹر اس زمانے کے رہ چکے تھے، اس سے جو اس دور کے بادشاہ کے کچھ نسل سے تعلق رکھنے والا ایک استاد گری خان، اس سے جا کے اس نے کچھ تعلیم حاصل کیا کلاس 5 تک۔ اس وجہ سے وہ ان کو تعلیم دیتے تھے کہ وہ جا کے ان کے لیے کانٹے جمع کرتے تھے جلانے کے لیے۔ اس زمانے میں بہت غربت ہونے کی وجہ سے گیس کا کوئی شعور نہیں تھا، کانٹے باغوں سے لا کے اس کو کاٹ کے بخاری میں جلاتے تھے۔ وہ دادو توالد شاہ نے وہ کانٹوں کے لے جا کے باغ سے ان کے لیے جمع کیا، تو استاد گری خان نے ان کو پڑھایا، وہ کلاس 5 تک انہوں نے پڑھا، مرحوم دادو توالد شاہ نے، اور اس گاؤں میں آ کے کچھ لوگوں کو تعلیم دیا۔ الحمدللہ آج ہنزہ کا لٹریسی ریٹ 100% ہے۔ بس ہے انہیں ہیچ پھلو ہر دیوس ان بخطن گرمی بام ان تھندی جمع سبق یعنی انہیں کا تنوم یعنی گری خان تم یعنی بس ہے وہ یعنی او کا تنوم تیلے تے پیلے تم جان دوان دلم یعنی بس پیلے تم جان تے على سته بس من انا خطن گرمی معنی میں کہ ان قاون دیتی ان اے کا بام انہیں گرمی بام گرمی ما دا خطن۔ اس زمانے میں یہ تھا ویورز کے کسی کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو اگر کوئی رشتہ دار باہر گیا کہیں تو اس کو خط لکھنے کے لیے اس استاد دادو توالد شاہ کو تھوڑا آٹا دیتے تھے، وہ آٹا دیا تو وہ خط لکھتے تھے، وہ خط لا کے پھر اپنے رشتہ داروں کو بھیج دیتے تھے۔ الحمدللہ آج ہنزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں بالکل
پھاگت بٹھو زمانہ ہو یعنی بٹو زمانہ اور پھاگت بادشاہت ختم تھی بادشاہت ختم تھی بس میں صاحب دیر میں کینو ہم بڑ غریبی بلا تھم یعنی بڑ ظلم کی شوی یعنی ظلم کی شوی سن کا دیا تیزا تے چے پھاگت ساتھ ہو جین ہندلو ہو تعلیم جاری منی ہو جاری منی ہو جین سس بندہ کا ایمان مان اور چاغبارو والی میں اور یہ تعلیم تو یعنی بس تو ہندو یعنی جاری منی اس زمانے میں ویورز بھٹو صاحب کا حکومت ہونے کی وجہ سے بھٹو پرائم منسٹر بھٹو کو یہ پتہ چلا کہ ہنزا میں بہت غربت ہے، بادشاہ حکومت کرتے ہیں تو ان کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے۔ جب بھٹو ہمارے یہاں اس ہنزا میں آئے تو انہوں نے بادشاہت کا جو ہے راج بالکل ختم کیا اور بالکل سارے لوگوں کو یکجا برابری حقوق دیا، تو اس وجہ سے لوگ اعلیٰ تعلیم لوگوں نے حاصل کیا اور ہنزا کی غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ بعضی چوبی بلوم کے پاس برو گیال بلوم چھا پھاکو بھی برو گیال بلوم کونا پھیل پھاکو بھی چھموس بلوم جلتر استعمال چوم بیم سنی نینانی کہ بیان کے لانگلو تانی ترنوس پینی کہ یعنی آتان تانی کہ یعنی کہ دوام شکم شمال بعد ایزا آتے بسن بیماری نوم بلو بس کہ بے بعد تعداد ہو جو اولی رامبا میں بھی سن ویورز یہ دادا کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بالکل آرگینک خوراک کھاتے تھے، دیسی خوراک کھاتے تھے، روٹی کے ساتھ ایپریکوٹ جوس پیتے تھے، برو کا گیال کھاتے تھے، جاؤ کا آٹا کھاتے تھے، مکئی کا آٹا کھاتے تھے۔ اس وجہ سے بالکل دیسی خوراک کھانے کی وجہ سے ان کی عمریں ہنزا کے بزرگ دادا جو ہے 101 سینچری کراس کر کے وفات پا گئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود یہ دادو مظہر خان کو آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ 86 سال ہونے کے باوجود بالکل خود ہر جگہ جاتے ہیں، درختوں پہ چڑھ کے پھل وغیرہ لاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ویورز۔ چول ہن کا بچی چپاغ بلو ہن کا اولم یعنی بچ بلو چولو پیسن ما ہن اے منزان یعنی مدد میں بام تا مدد منو ما دائنے درو یعنی آسانی پیدا میں تیزا تے بچ ہن کا بچی چپاغ بلو ہن کا بچ یم شلوم با تیزا یعنی بس نور چن بام۔ بالکل یہ ہمارے بزرگ دادا کہہ رہے ہیں ویورز کہ اس زمانے میں اتفاق ایک دوسرے کا ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بہت رہتے تھے۔ کوئی کھیت میں کھیتی باڑی وغیرہ کرنا ہو تو جا کے سارے لوگ اس کا ہاتھ بٹھاتے تھے، ایک ساتھ کام ختم کرتے تھے۔ اتفاق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ گاؤں کے لوگ بہت مل جل کر رہتے تھے۔ تو ویورز آپ کو اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔